السلام علیکم کلاس 5 معاشرۃ العلوم میں 4 چیپٹر ہمارا ہے ہماری حکومت۔ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے پاکستان کی حکومت کے بارے میں کہ پاکستان میں حکومت کیسے بنتی ہے، وفاقی حکومت کیا ہوتی ہے، صوبائی حکومت کیا ہوتی ہے، ہماری حکومت کو کون سے ادارے جو ہیں وہ چلاتے ہیں جس کی مدد سے ہماری حکومت کا نظام چلتا ہے، قانون سازی ہمارے ملک میں کیسے ہوتی ہے، ہماری عدالتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس سبق میں ہم یہ سب پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان کی حکومت یا ہماری ملک کی حکومت جو ہے وہ کس طرح سے قیام پذیر ہوتی ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کا ارشاد پڑھیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو۔ انصاف کرو کہ یہی بات تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ سورۃ المائدہ کی ان آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو ہر حال میں انصاف پہ قائم رہنا چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہی پرہیزگاروں کی نشانی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ پاکستان 4 صوبوں یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر مشتمل ایک وفاق ہے۔ صحیح ہے؟ ایک وفاق جو بنتا ہے ہمارا کن سے بنتا ہے؟ ہمارے 4 صوبوں سے، اس کے علاوہ گلگت بلتستان سے اور آزاد کشمیر سے۔ یہ سب مل کر کیا بناتے ہیں؟ ایک وفاق بناتے ہیں۔ اس وفاق کے علاوہ ہر صوبے میں ایک صوبائی حکومت قائم ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے سندھ میں سندھ کی صوبائی حکومت ہے، صحیح ہے، جس کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مراد علی شاہ ہیں۔ صحیح ہے۔ پنجاب میں جو ہے پنجاب کی صوبائی حکومت ہے جس کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بزدار ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بھی اپنی صوبائی حکومتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں ایک وفاقی حکومت موجود ہے۔ وفاقی حکومت کون سی ہوتی ہے؟ جس کے وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان ہیں۔ یہ ہوتی ہے وفاقی حکومت، جو تمام صوبائی حکومتوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہیں۔ وفاقی حکومت کا کیا کام ہوتا ہے؟ وفاقی حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ملک میں جتنی بھی صوبائی حکومتیں قائم ہیں، جو بھی صوبے ہیں، ان کی نگرانی کرنا اور ان کے جو کام ہیں ان کو دیکھنا۔ یہ کس کا کام ہے؟ وفاقی حکومت کا کام ہے۔ وفاقی حکومت قومی اور بین الاقوامی معاملات کی نگرانی کرتی ہے۔ وفاقی حکومت کیا کرتی ہے؟ پورے اپنے ملک کی بھی نگرانی کرتی ہے، اور اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات رکھنے ہیں یا کسی کے ساتھ تجارت کرنی ہے، یہ سب بھی کون دیکھتی ہے؟ وفاقی حکومت۔ جبکہ صوبائی حکومت جو ہوتی ہے وہ صرف اپنے صوبے کی حکومت کو دیکھتی ہے۔ سندھ کی حکومت صرف سندھ کی حکومت کو دیکھے گی، سندھ کے صوبے کو دیکھے گی، اس کا ملک کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور اہم قومی امور مثلاً خارجہ پالیسی یعنی فارن پالیسی یعنی دوسرے ممالک سے تعلقات، دفاع یعنی ملک کا بچاؤ، ملک کی حفاظت، تجارت یعنی دوسرے ملکوں سے تجارت، لین دین کا طریقہ کار، اور معیشت کو بھی سنبھالتی ہے، اور پاکستان کی معیشت کو بھی سنبھالتی ہے، اس کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ وفاقی حکومت یہ کام کرتی ہے۔ وفاقی حکومت جو ہے اپنا انتظام سنبھالتی ہے جب، تو اس حکومت کی مدد 3 بڑے ادارے کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انتظامیہ، دوسرا ہوتا ہے مقننہ، اور تیسرا ہوتا ہے عدلیہ۔ یہ وفاقی حکومت کے 3 اہم ستون ہیں جن سے مل کر حکومت کے انتظامات، معاملات ملک کے چلتے ہیں، وہ ان تینوں کے ذمے ہیں۔ تو انتظامیہ کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ یا انتظامیہ میں شامل ہوتی ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت۔ وفاقی حکومت میں کون شامل ہوتا ہے؟ صدر، وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان، جن کو عوام چنتی ہے۔ یہ سب کون ہوتے ہیں؟ یہ وفاقی حکومت کے ارکان ہوتے ہیں۔ جبکہ صوبائی حکومت میں گورنر ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں،
اور اس کے علاوہ کابینہ کے ارکان ہوتے ہیں یعنی وزراء ہوتے ہیں، باقی وزراء ہوتے ہیں۔ تو یہ حکومت وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہوتی ہے۔ اس کے بعد مقننہ کا کام ہوتا ہے قانون بنانا۔ قانون بنانے کے لیے دو ایوان ہیں یہاں پہ ہمارے ملک میں، ایک ہے قومی اسمبلی اور ایک ہے سینٹ۔ ایوان بالا ہے سینٹ اور ایوان زیریں ہے قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی میں کوئی بل پاس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سینٹ میں جاتا ہے۔ جب سینٹ اس کو پاس کرتی ہے تو صدر پاکستان کے پاس جاتا ہے اور اس کے بعد وہ قانون بن جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ کیا ہوتی ہیں، صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں، ہر صوبے کی اپنی ایک اسمبلی ہوتی ہے۔ صوبائی حکومت میں کیا ہوتا ہے، صوبائی حکومت میں صوبائی اسمبلی ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت میں کیا ہوتا ہے، مقننہ میں قومی اسمبلی اور سینٹ ہوتی ہے، اور صوبائی حکومت میں کیا ہوتی ہے، صوبائی اسمبلی ہوتی ہے۔ تیسرا اہم شعبہ کسی بھی حکومت کے ستون کا ہے عدلیہ، یعنی عدالت، انصاف، صحیح ہے۔ تو ہماری سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ وفاق کی، وہ کیا ہے، سپریم کورٹ ہے، اور صوبائی حکومتوں پہ جو عدالتیں ہوتی ہیں ان کا نام کیا ہے، ہائی کورٹ ہوتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوتا ہے، وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی چیلنج کر سکتی ہے۔ تو اس لیے اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ وفاقی حکومت کے 3 اہم ستون ہیں، انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ۔ یہ تینوں مل کے ملک کے لیے قانون بناتی ہیں، ملک کے انتظامات کو سنبھالتی ہیں اور عوام کو انصاف فراہم کرتی ہیں۔ آئیے تفصیل سے اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے انتظامیہ۔ انتظامیہ ملک کے انتظامی معاملات چلاتی ہے، صحیح ہے۔ یہ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ پر مشتمل ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اب اس میں صدر کون ہوتا ہے، صدر ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مل کے کرتے ہیں۔ دونوں ایوان یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ اور اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیاں، ان سب کے جو اراکین ہوتے ہیں وہ مل کر کسی بھی ملک کا صدر چنتے ہیں۔ صدر کا انتخاب 5 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے۔ صدر پاکستان کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسلمان ہو اور اس کی کم سے کم عمر 45 سال ہو۔ صدر پاکستان بننے کے لیے کیا ضروری ہے، سب سے پہلے تو مسلمان ہونا ضروری ہے، اور عمر کی حد جو ہے وہ کتنی ہے، 45 ایئرس، 45 سال۔ اس کے بعد ہے وفاقی حکومت کا دوسرا بڑا انتظامیہ میں وزیر اعظم۔ وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ صدر کون ہوتا ہے، صدر پورے ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کون ہوتا ہے، وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کے اراکین کرتے ہیں۔ صدر کا انتخاب کون کرتا ہے، دونوں قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی حکومتیں مل کر کرتی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب کون کرتا ہے، صرف قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارے موجودہ صدر کون ہیں، ڈاکٹر عارف علوی، اور ہمارے موجودہ وزیر اعظم کون ہیں، عمران خان۔ وزیر اعظم کی بھی 5 سال کی مدت کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم اور صدر دونوں 5 سال کی مدت کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا کہ وفاقی حکومت کا انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ تین اس پہ مبنی ہوتی ہے، صدر، وزیر اعظم اور کابینہ۔ کابینہ کیا ہوتی ہے، وزیر اعظم اکیلا ملکی معاملات نہیں سنبھال سکتا، ان معاملات کو سنبھالنے کے لیے وزیر اعظم ایک کابینہ تشکیل دیتا ہے، بناتا ہے، جو بہت سے وزراء پر مشتمل ہوتی ہے۔ وزیر کی جمع ہے وزراء، پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ وزراء مختلف محکموں کی سربراہی کرتے ہیں، جیسا کہ مالیات، مال سے متعلق، امور خارجہ یعنی بین الاقوامی معاملات، قانون اور امور تعلیم وغیرہ، صحیح ہے۔ یہ کابینہ جو ہوتی ہے یہ مختلف افراد پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ کابینہ کے ارکان کی کل تعداد ہوتی ہے 342 افراد پر مشتمل جو کابینہ ہوتی ہے وہ وزراء پر مشتمل ہوتی ہے، جن کا انتخاب وزیر اعظم چنتے ہیں، اور وہ ملک کے مختلف جو محکمے ہوتے ہیں ان کا انتظام سنبھالتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی کابینہ۔ اب کسی بھی حکومت کا دوسرا ستون کیا ہے، مقننہ۔ مقننہ کے معنی ہے قانون بنانے والا، قانون سازی، قانون بنانا۔ مقننہ ایسا ادارہ ہے جس کے پاس قانون بنانے کا اختیار ہوتا ہے۔ مقننہ کو پارلیمان بھی کہتے ہیں۔ پاکستانی پارلیمان کا سرکاری نام کیا ہے، مجلس شورا ہے۔ یہ 2 ایوانوں، ایوان بالا یعنی سینٹ اور ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی پر مشتمل ہوتی ہے۔
صحیح ہے. اب ہم پہلے سینٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں. پارلیمان کا ایوان بالا سینٹ کہلاتا ہے. پاکستان میں اس کے ممبران کی تعداد 104 ہوتی ہے. سینٹ کے ممبران کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 104 ہوتی ہے. سینٹ کے ممبران سینیٹرز کہلاتے ہیں، جو ایوان میں سے ایک چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب کرتے ہیں. سینٹ کی منظوری کے بغیر کوئی بھی بل یا قانون منظور نہیں ہو سکتا. یعنی جو ایوان بالا ہے سینٹ، اس کا کیا کردار ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس کی منظوری کے بغیر جو ہے ملک میں کوئی بھی بل یا قانون منظور نہیں ہو سکتا. مقننہ کا دوسرا ادارہ ہے قومی اسمبلی. قومی اسمبلی پارلیمان کا ایوان زیریں قومی اسمبلی کہلاتا ہے. قومی اسمبلی کے ممبران MNA کہلاتے ہیں اور ان کی تعداد ہوتی ہے 342. MNA مینس منسٹر آف نیشنل اسمبلی. وفاقی اسمبلی کے MNA کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. عوام براہ راست ووٹ کے ذریعے سے ان ارکان کو منتخب کرتے ہیں. اور قومی اسمبلی میں جو 342 ارکان ہیں ان کو کون منتخب کرتا ہے؟ عوام. الیکشن کے دنوں میں عوام اپنے پسندیدہ سیاسی جماعتوں کو منتخب کرتی ہے، سیاسی لوگوں کو منتخب کرتی ہے، اور وہ کس کا حصہ بنتے ہیں؟ وہ قومی اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں، جس میں ان کے تحت ان کے پاس مختلف وزارتیں ہوتی ہیں. اس لیے وہ MNA کہلاتے ہیں. قومی اسمبلی کی صدارت کے لیے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے، جنہیں قومی اسمبلی کے ممبران منتخب کرتے ہیں. 342 ارکان کو سننے کے لیے، عوام کے مسائل کو سننے کے لیے قومی اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے، جس کی نگرانی کے اندر 342 ارکان اپنے علاقے، اپنے حلقے کے مسائل جو ہیں وہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں. کوئی بل پیش کرتے ہیں، کوئی تجویز پیش کرتے ہیں، تو ان سب کو کون سنتا ہے؟ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سنتا ہے. اور جن کو منتخب کون کرتے ہیں؟ یہی 342 ارکان جو ہیں وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو منتخب کرتے ہیں. اب حکومت کا تیسرا ستون ہے عدلیہ. عدلیہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ عدلیہ کا کام ہر شہری کو انصاف مہیا کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے. ملک کی سب سے بڑی اعلیٰ عدالت کون سی ہے؟ سپریم کورٹ، جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے. سپریم کورٹ کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلاتا ہے. سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے. تاہم سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوتا ہے. ہائی کورٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ صوبائی عدالت ہوتی ہے. تو صوبائی عدالت میں اگر کوئی فیصلہ ہو تو عوام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جا کے سپریم کورٹ میں اس پر اپیل دائر کر دے. تو سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ عوام کے مسائل کے علاوہ سپریم کورٹ کے پاس آئین کی تشریح کا اختیار بھی ہوتا ہے. یعنی سپریم کورٹ جو ہے صرف عوام کی عدالت کا فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ اس کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ ملک کا جو آئین ہے وہ اس کی وضاحت بھی کر سکے. صحیح ہے. اب ہم پڑھیں گے قانون سازی کے مراحل. قانون کس طرح بنتا ہے؟ کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت پیش آئے تو اس کی تجویز ایک بل کی صورت میں قومی اسمبلی میں پیش کی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو یہ قانون بنانا ہے کہ کاروبار کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو اس کے لیے پہلے قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ ایک تجویز، ایک بل جو ہے وہ پیش کریں گے. کس میں؟ قومی اسمبلی میں، جس کو اسپیکر سنیں گے. اگر وہ یہاں سے 342 اراکین جو ہیں یہاں سے منظوری دینے کے بعد یہ بل ایوان بالا میں بحث کے لیے بھیجا جاتا ہے. جب 342 ارکان جو ہوتے ہیں وہ اس کو منظور کر لیتے ہیں کسی بھی تجویز کو، تو اس کے بعد یہ کہاں جاتا ہے؟ ایوان بالا یعنی سینٹ میں جاتا ہے. سینٹ میں جاتا ہے. دونوں ایوان جس بل کو منظور کر لیں، اور اگر وہ سینٹ میں بھی منظور ہو جائے تو وہ صدر پاکستان کے پاس جاتا ہے، اور ان کی منظوری سے یہ بل منظور ہو کر قانون بن جاتا ہے. یعنی قانون بننے کے 3 مرحلے ہیں. نمبر 1 قومی اسمبلی، نمبر 2 سینٹ، اور نمبر 3 صدر پاکستان. تینوں کے پاس سے جب منظوری ہوگی تو ایک نیا قانون ملک کے لیے بن سکتا ہے. سیاسی جماعتیں. اب سیاسی جماعتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ ایک سیاسی جماعت لوگوں کے ایسے گروہ پر مشتمل ہوتی ہے جن کے خیالات ملکی معاملات پر ایک جیسے ہوتے ہیں. یعنی ایک ایسی جماعت ہوتی ہے جو اپنے ملک اور عوام کے لیے ایک جیسا ہی سوچتی ہے. سیاسی جماعتیں جمہوری نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں.
جمہوری نظام کیا ہوتا ہے؟ عوام کا نظام، جس میں عوام اپنے منتخب لوگوں کو چنتی ہے، وہ جمہوری نظام کہلاتا ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کو اس نظام میں کام کرنے میں آزادی حاصل ہوتی ہے بنسبت بادشاہت میں یا آمرانہ نظام میں۔ تو سیاسی جماعتیں کیا کام کرتی ہیں؟ یہ لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کرتی ہیں، سیاسی سوچ سمجھ پیدا کرتی ہیں، حکومت کی توجہ لوگوں کے مسائل، نظریات اور ضروریات کی طرف دلاتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں کیا کام کرتی ہیں کہ لوگوں کے جو اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں لوگوں کو جو مسائل ہیں وہ یا ان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کی توجہ کیا کر حکومت کو اس کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سیاسی جماعتیں عوام کی حمایت سے حکومت میں آ کر لوگوں کے مسائل حل کرتی ہیں۔ تو سیاسی جماعتیں جن کو عوام منتخب کرتی ہے وہ ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں آ کر جو ہے وہ عوام کے مسائل کو حل کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس میں کیا پڑھا؟ پاکستان 4 صوبوں گلگت، بلتستان اور آزاد کشمیر پر مشتمل ایک وفاق ہے۔ انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ حکومت کے 3 اہم ستون ہیں۔ سیاسی جماعتیں جمہوری نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک معلومات دے رہے ہیں یہاں پہ، کیا آپ جانتے ہیں نیا قانون بنانے یا پہلے سے موجود قانون میں رد و بدل کے لیے کچھ تجاویز بل کی صورت میں کسی بھی ایوان میں پیش کی جا سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی قانون بنانا چاہ رہے ہیں ملک کے لیے، تو یا اس کو کوئی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کوئی سے بھی ایوان میں پیش کی جا سکتی ہے، سوائے مالیاتی بل یا بجٹ کے۔ سوائے کس کے؟ مالیاتی بل یا بجٹ کے۔ مالیاتی بل ہمیشہ پہلے قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے، اس کو براہ راست سینٹ میں نہیں لے کے جایا جاتا، بلکہ پہلے یہ قومی اسمبلی میں پاس ہوتا ہے، اس کے بعد یہ سینٹ میں جاتا ہے، اس کے بعد اس کو صدر پاکستان منظور کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا اور دلچسپ لگا ہوگا۔ آئیے اب اس چیپٹر کا کام کرتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، مندرجہ ذیل کی وضاحت کیجیے۔ اس طرح 4 کالم بنائیے۔ پہلے میں وفاقی حکومت لکھیے۔ وفاقی حکومت میں کون شامل ہوتا ہے؟ صدر، وزیر اعظم اور کابینہ۔ دوسرے میں لکھیے صوبائی حکومت۔ صوبائی حکومت میں کون ہوتا ہے؟ گورنر، وزیر اعلیٰ اور کابینہ۔ اس کے بعد لکھیے قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی میں کون ہوتا ہے؟ 342 ارکان اسمبلی، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر۔ اس کے بعد چوتھے کالم میں لکھیے سینٹ۔ اس میں کون ہوتا ہے؟ 104 ممبران، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین۔ اس طرح کا آپ ایک چارٹ بنائیں گے، اس چارٹ میں آپ یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے آپ کا، پاکستان کی چند اہم وزارتوں کے نام لکھیے۔ نمبر 1 وزیر خارجہ، وزیر تعلیم۔ نمبر 3 وزیر مالیات۔ نمبر 4 وزیر دفاع۔ نمبر 5 وزیر قانون۔ نمبر 6 وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ نمبر 7 وزیر بجلی، پانی اور گیس۔ اور نمبر 8 وزیر کھیل و ثقافت۔ اس کے بعد سوال نمبر 9، یک لفظی سوالات کی ہیڈنگ ڈالیے۔ اس میں پہلا سوال لکھیے، صوبے میں قائم حکومت کو کیا کہتے ہیں؟ صوبائی حکومت۔ نمبر 2 وفاقی حکومت کس کی نگرانی کرتی ہے؟ قومی اور بین الاقوامی معاملات کی۔ نمبر 3 وفاقی حکومت کے ستونوں کے نام لکھیے، انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ۔ نمبر 4 صدر پاکستان ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ مسلمان ہونا اور عمر 45 سال ہونا۔ نمبر 5 وزیر اعظم کا انتخاب کون کرتا ہے؟ قومی اسمبلی کے ارکان۔ نمبر 6 قانون سازی کس ادارے کا کام ہے؟ مقننہ۔ نمبر 7 پارلیمان کا ایوان بالا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہے سینٹ۔ نمبر 8 ہے، قومی اسمبلی کے ارکان کو کون منتخب کرتا ہے؟ عوام۔ نمبر 9 قومی اسمبلی میں وزراء کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ 342۔ نمبر 10 ملک کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ سپریم کورٹ۔ نمبر 11 سپریم کورٹ کا سربراہ کیا کہلاتا ہے؟
چیف جسٹس آف پاکستان۔ نمبر 12، نیا قانون بنانے کے لیے کس کی اجازت ضروری ہے؟ صدر پاکستان کی۔ نمبر 13، عوام کے مسائل کو کون حل کرتی ہیں؟ سیاسی جماعتیں۔ نمبر 14، صدر پاکستان اور وزیر اعظم کے عہدے کی مدت کیا ہے؟ جواب ہے اس کا 5 سال۔ نمبر 15، پاکستان کے موجودہ صدر کون ہیں؟ ڈاکٹر عارف علوی۔ نمبر 16، پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کون ہیں؟ عمران خان۔ اس کے بعد پیج نمبر 60 پہ موجود خالی جگہ کتاب اور کاپی دونوں میں کیجیے۔ درست جواب کا انتخاب کر کے خالی جگہ میں لکھیں۔ صدر پاکستان کا انتخاب ڈیش کرتے ہیں، عوام، صحافی یا عوامی نمائندے؟ عوامی نمائندے۔ نمبر 2، ڈیش ملک کا سربراہ ہوتا ہے؟ صدر، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ؟ صدر۔ نمبر 3، پارلیمان کا ایوان بالا ڈیش کہلاتا ہے؟ قومی اسمبلی، سینٹ یا صوبائی اسمبلی؟ سینٹ۔ نمبر 4، سپریم کورٹ کا سربراہ ڈیش کہلاتا ہے؟ صدر پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان یا وزیر اعظم؟ چیف جسٹس آف پاکستان۔ نمبر 5، ڈیش پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے؟ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ۔ تمام کام کو صفائی سے فل اسکیپ پیپرز پہ کیجیے۔ شکریہ۔